يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں اور میرے جوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ان میں سے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کو بہت ہی صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور میں اس کائنات کا تنہا مالک ہوں، لہذا میری کائنات کی ایک ایک چیز مجھے پہچان لے، میری کائنات کی ایک ایک چیز اس کائنات کو پیدا کرنے والے کو پہچان لے، اور یہ یقین ہو جائے اسے کہ ہم اس کائنات اور اس دنیا میں ایک دم آزاد نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے بندے اور اس کے غلام ہیں. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں جو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن جو قرآن کے ترجمے سے واقف ہے، قرآن کے ترجمے اور ٹرانسلیٹ کو جانتے ہیں، وہ بعض آیتوں کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. قرآن کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے. اس کی ایک ایک بات، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف، ہر چیز اس کی ایک معجزہ ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی ہے کہ پتھر دل انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اسے مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ میرا خالق اس مقام پر مجھے کچھ کہہ رہا ہے، میرا پروردگار مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان کس بہاؤ میں تو بہتا چلا جا رہا ہے، اس رنگین دنیا میں تو کون سی زندگی گزار رہا ہے، ذرا ٹھہر تو صحیح، ذرا غور تو کر. میں نے یہ قرآن جو تیرے اوپر اتارا ہے اس لیے اتارا ہے کہ کم سے کم تو مجھے پہچان لے. تو کسی کو نہ پہچانے نہ پہچان، لیکن میری ذات کو تو پہچان. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق کی وہ مثال دے رہا ہے. کئی مثالیں ہیں لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال دے کر کے اپنی قدرت کی نشانی کو وہ سمجھا رہا ہے.
اپنی کاریگری کو وہ سمجھا رہا ہے، اپنی طاقت کو وہ سمجھا رہا ہے، اور یہ انسان کو سمجھا کر مجبور کر دیتا ہے کہ پتھر جیسا دل رکھنے والا ایک کافر بھی خدا کی اس قدرت کے اوپر یقین کرنے کے بجائے نہیں رہ سکتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ۔ یہ انسان ایک چھوٹا سا پرندہ جس کی حیثیت کتنی کہ اگر ایک بچہ غلول لے کر کے نکلے اور اس کو نشانہ بناوے اور ایک چھوٹی سی پتھر کی بنائی ہوئی ایک گولی اگر اس کے بازو کے نیچے لگ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق۔ اولم یرو الی الطیر، کیا اے انسان تجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہ پرندہ؟ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات، جو اپنے اوپر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اور ہمارے سروں سے کئی فٹ کی بلندی کے اوپر صافات قطار در قطار ایک دم لائن میں اڑ رہا ہے اور اڑتا چلا جا رہا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہو رہا ہے، بس اپنی جگہ کے اوپر ٹھہر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان کیا تو نے کبھی اس پر غور کیا؟ اگر تو غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اس چھوٹے سے پرندے کو جس کے چھوٹے چھوٹے بازو ہے، آسمان کی فضاؤں کے اندر میں نے نہ زمین کے نیچے اس کو گرنے دیا، نہ اس کو اوپر جانے دیا، نہ ایک دم پیچھے آنے دیا، نہ ایک دم آگے جانے دیا، بالکل ٹھہرا کر کے رکھ دیا۔ یہ میری کائنات میں ایک چھوٹی سی مخلوق کی ایک ایسی نشانی ہے کہ صرف اس کے اوپر انسان تو غور کرے تو تجھے میری قدرت سمجھ میں آ جائے گی، تو مجھے پہچان لے گا۔ مجھے پہچاننے کے لیے تجھے کوئی بہت بڑا جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بہت بڑا عابد بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی پہاڑ کی گوہ میں جا کر کے صرف اور صرف عبادت کو اپنا مشغلہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی دنیا میں رہ کر کے، تجارت میں لگ کر کے، ملازمت کر کے، دوستوں میں رہ کر کے، ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے، صرف میرے کلام کی ان آیتوں کے اوپر ایک تھوڑا سا غور کرنا ہے، اور غور کر کے اس نتیجے کے اوپر پہنچنا ہے کہ ہاں میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی مالک ہے، میں کسی کا غلام ہوں اور میرے اوپر کسی کی سلطنت چلتی ہے، میرے اوپر کسی کی حکومت چلتی ہے، میں اوروں کی طرح آزاد نہیں ہوں بلکہ میں اپنے پروردگار کا ایک بندہ ہوں، اپنے پروردگار کا ایک غلام ہوں۔ ایک نہیں بیسوں مثالیں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، قدرت پہچاننا چاہتے ہیں؟ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر سے ہی ایک انسان کو پیدا کیا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان انداز میں، ایک دم آسان انداز میں اس حقیقت کو یوں سمجھایا کہ میں نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلق آدم من تراب، ایک روایت میں خلقت آدم من تراب، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے آدم کو پیدا کرنے کے بعد تنے تنہا آدم اس کائنات کے اندر بے چین ہو جاتا، تنے تنہا آدم اس کائنات کے اندر سکون نہ پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اے انسان تیرے ہی اندر سے میں نے تیرا ایک جیون ساتھی پیدا کیا ہے۔ کیا؟
میری قدرت اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ جیون ساتھی کتنا اہم ہے. یہ انسان کی زندگی میں آنے والی ایک عورت جو کل تک اجنبی تھی، کل تک پرائی تھی، ایک نکاح کے بندھن میں جب وہ بندھ جاتی ہے، اجنبیت کے تمام پردے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہی عورت جو کل تک بالکل پڑائی تھی، جس سے بات کرنا، جس کو کوئی راز بتانا کبھی بھی کوئی مرد تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن آج وہ ہمارا جیون ساتھی بن کر کے آتی ہے. اللہ رب العزت نشانی بیان کرتے ہیں، میں نے کیسا تیرے اندر سے اس کو پیدا کر کے تیرا رازدار بنا کر کے تیرے حرم میں داخل کر دیا. انسان، کیا تجھے میری کائنات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا تجھے میری قدرت سمجھ میں آتی ہے؟ ایک انسان کیا اس طرح کی کوئی چیز پیدا تو کیا بنا بھی سکتا ہے کہ جس کی بناوٹ سے ایک پرایا سیکنڈوں کے اندر، ایک اجنبی سیکنڈوں کے اندر ایسا اپنا بن جاتا ہے، ایسا اپنا بن جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے راز کی بات کبھی اپنے باپ سے نہیں کرتا ہے، اپنی ماں سے نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی سے نہیں کرتا ہے، اپنے بیٹے سے نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹی سے نہیں کرتا ہے، لیکن وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس کو نکاح کا ایک پوتر بندھن جب دے دیا، انسان اپنے تمام سیکریٹ کو اس بیوی کے سامنے کھول کر کے رکھ دیتا ہے. کیا ایسا آج کوئی پیش کر سکتا ہے کہ دو انسانوں کو اس طرح سے کسی نے ملایا کہ وہ دونوں ایک دوجے بن گئے، ایک دوسرے سے بن گئے، میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا؟ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. پھر وجہ بتائی کیوں؟ اگر میں تنے تنہا تجھے بھیجتا، ایک مرد دوسرے مرد کے مقابلے میں بہت خود غرض ثابت ہوا ہے، سیلفش جس کو کہا جاتا ہے، خود غرض، اپنا کام پورا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جانے میں کہاں، تو جانے اپنا کام جانے، اب میرا اور تیرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. انسان اگر اس طرح سے رہتا، اس کو سکون کہاں ملنے والا تھا؟ اس کی بے چینی کہاں ختم ہونے والی تھی؟ ہائے خدا، تیری قدرت پر قربان جاؤں کہ تو نے کیسا جوڑا پیدا کیا. کہنے کو تو وہ ایک عورت ہے، کہنے کو تو وہ ایک نازک چیز ہے، کہنے کو تو وہ ایک نازنین ہے، کہنے کو تو کہا جائے کہ یہ ہمارے سماج کی ایک بہت ہی نیچی چیز ہے، لیکن حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کو سمجھائی کہ یہ تمہارے آپس کے خیالات ہو سکتے ہیں، تمہارے آپس کے تصورات ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کے بغیر تیری زندگی کا سکون ادھورا تھا. اگر یہ نہ ہوتی کبھی زندگی کے اندر تجھے سکون میسر نہ ہوتا. اگر اس کو اس رشتے میں نہ جوڑا جاتا، بتا تو صحیح، تو اپنی تنہائیوں کو کہاں گزارتا؟ تو کس کے سامنے اپنی زندگی کے راز کو اگلتا؟ تو کس کو اپنا جیون ساتھی بنا کر کے اس زندگی میں سکون کی زندگی گزار کر کے آخرت کی ابد الآباد سکون والی زندگی کو کیسے پا سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے اس لیے آدم کی اس پسلی سے اس عورت کو پیدا کیا تاکہ اے مرد تجھے سکون ملے. نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر، پراکرتک طور پر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے دل کے اندر محبت کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے نیچرلی طور پر. سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جیسے ایک مقناطیس، ایک میگنیٹ ہوتا ہے، ایک لوہی چمبک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ کوئی ایسا مجھے مل جائے کہ جس سے جا کر کے میں چپک جاؤں اور چمٹ جاؤں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت انسان یعنی کہ مرد کے اندر ایک کشش کا مادہ رکھا ہے، ایک مٹیریل رکھا ہے. ہر وقت وہ چاہتا ہے
کہ میں کسی کی طرف مائل ہو جاؤں اور کوئی میری طرف مائل ہو جائے، خدا تیری قدرت پر قربان جاؤں اور تیرے سامنے ہزاروں سجدے کروں، پھر بھی تیری اس قدرت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نے ہماری محبت کا ایک مرکز پیدا کر دیا، اگر یہ عورت نام کا مرکز نہ ہوتا تو مرد اپنی محبت کہاں جا کر کے رکھتا؟ یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رب تبارک و تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے اور اس کے درمیان میں مودت یعنی کہ محبت پیدا کر دی، اور رحمت یعنی کہ نرمی پیدا کر دی۔ ایک مرد ایک عورت کو برداشت کرتا ہے، اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبری، تم صبر کرو اس بنیاد پر کہ یہ نازنین ہے، عورت ایک نازنین ہے، اس کے اندر تھوڑے نخرے ہوا کرتے ہیں، یہ نازک مزاج پیدا کی گئی ہے، اور اس کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی مرد تیری طبیعت اور تیرے مزاج کے خلاف وہ بول بھی بولے گی، حرکت بھی کرے گی، عمل بھی کرے گی، این اس موقع کے اوپر تجھے برداشت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت کے تقاضے سے وہ اپنی بیوی کے ایک ایک نخرے کو برداشت کر لے گا۔ اگر انسان کے دل کے اندر محبت نہ ہوتی، اس کے دل کے اندر نرمی نہ ہوتی، بتاؤ تو صحیح، یہ نازنین صبح اٹھتی ہے، شام ہوتی ہے، ہر وقت انسان کے اوپر ایک دباؤ بناتی ہے، ہر وقت اس کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، اور ان تقاضوں کے اوپر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ یہ مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا سیکریٹ ہے اس کے اندر؟ وہ کون سا رہسیہ اور راز ہے کہ ایک انسان، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں مگر ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اپنے حرم میں آنے والی ایک دھرم پتنی جو اپنی اسپاؤس لائف کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے آتی ہے، اگر وہ مرد کے سامنے ذرا پیار کے انداز میں، میٹھے بول کے ساتھ اور محبت کے عنوان کے اوپر وہی بات رکھتی ہے جو چند مردوں نے آ کر کے رکھی تھی، انکار کر دیا تھا، لیکن اپنی بیوی کی اسی بات کو ماننے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کس تقاضے کی بنیاد کے اوپر؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ وہ محبت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اور یہ نرمی جو اس کے دل کے اندر پیدا فرمائی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ایک مرد کو مجبور کر رہی ہے۔ میرے پیاروں، قرآن کی ایک ایک آیت، اگر انسان اس آیت کے اوپر غور کرے اور اس کے اندر تدبر کرے، تفکر کرے، اس کے بارے میں جو ہے آتم منتھن کرے اور غور کر کے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے، میں آپ کے سامنے یہ بات اسی مسجد میں بیٹھ کر پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی مفکر، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی اسکالر، دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی انٹلیکچوئل ذہن کے اعتبار سے سب سے پاورفل ایک انسان نہیں، بلکہ انٹلیکٹ کی پوری ٹیم مل کر کے بھی اگر اس طرح کی بات کرنا چاہے اور انسانوں کو سمجھانا چاہے، نہیں سمجھا سکتے، جیسا کہ قرآن نے ایک ایک آیت میں حضرت انسان اور اس کائنات کے ایک ایک سیکریٹ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، قرآن جس مخلوق کے اوپر نازل ہوا ہے اور امت محمدیہ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، امت محمدیہ کے یہ افراد قرآن کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں کی طرح، قرآن کے لیکچرز کو چھوڑ کر کے دوسرے لیکچرز کے عاشق اور دلدادہ بنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری زندگی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کھربوں زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن قرآن کی تحقیق کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان غور تو کرے اس امر کے اوپر۔ میں بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے
انسان کی زندگی کے سکون کے لیے، مرد کی زندگی کے سکون کے لیے ایک عورت کو بنایا اور پھر ایسا بنایا کہ اس کے ذریعے انسان مکمل طور پر سکون پا لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ حبب الیہ، مجھے جو چیزیں محبوب بنائی گئی، سرکار دو عالم فرماتے ہیں مجھے جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پسندیدگی عطا فرمائی، ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک کون ہے؟ عورت کی ہے۔ عورت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، لوگ معاشرے میں اس کو ایسا سمجھ کر کے، یوں کہہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کارنر کر دیتے ہیں، اس کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک کمزور چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو چیزیں دنیا میں محبوب بنائی گئی ہے اور میرے نزدیک جن چیزوں کی ایک محبت ہے، ان میں کون ہے؟ ایک عورت بھی ہے۔ یہ جملہ بہت غور کرنے کا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے محبوب بنائی گئی چیزوں میں ایک کون ہے؟ عورت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت میرے یعنی کہ مرد کی محبت کا ایک مرکز ہوا کرتی ہے، لیکن اس سے ویسے محبت نہیں کی جائے گی ہر راستہ چلنے والی عورت ہماری محبوبہ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، اگر تمہیں اپنی محبت کا مرکز ڈھونڈنا ہے تو میرے طریقے سے ڈھونڈو، یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھا اور پھر اس کو اپنی محبت کا مرکز بنایا۔ لیو ان ریلیشن شپ، ایک مرد اور ایک عورت اپنی مرضی سے ایک جگہ بیٹھ کر کے، ایک جگہ رہ کر کے زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ نکاح جو چند سنت کے جملوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور اس کو ایک عبادت تصور کیا جاتا ہے، اس عبادت کے ساتھ یہاں پر آؤ، اب اس عورت کو اپنی محبت کا مرکز بناؤ اور پھر اس سے چین اور سکون حاصل کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزو، آج کی اس مسجد میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہوا کہ ہمارے عزیز مولوی سرفراز سلمہ کی نکاح کی جمعہ کے بعد تقریب ہے۔ دل میں خیال آیا کہ جب اسی مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا ہے تو اسی عنوان کے اوپر کچھ باتیں بھی ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم سنتیں ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بارے میں کتنی زبردست اور کہا جائے تو کتنی عمدہ لائف سٹائل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کاش آج کا نکاح کرنے والا جوان، نکاح کرنے والے دلہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپاؤس لائف کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامپتیہ جیون کا مطالعہ کرے اور اپنی اس زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے۔ دوستو، آپ کو کسی در پر پھر اس زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے جانے کی کبھی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ مسائل اس بنیاد کے اوپر پیدا ہوئے کہ دلہے نے النکاح من سنتی کا عنوان تو پڑھا، لیکن نکاح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس زندگی کو کیسے گزارا، اس کو کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی، اس کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو کبھی اپنی ریسرچ کا سبجیکٹ نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے پاورفل اگر کوئی رشتہ ہے، یاد رکھے سب سے پاورفل اگر کوئی رشتہ ہے تو نکاح کا رشتہ ہے، مگر اسی رشتے کے لیے ریسرچ کے مقابلے میں، ریسرچ کے باب میں اور ریسرچ کے سبجیکٹ میں وہ ایک دم زیرو ہے، وہ ایک دم بیک فٹ کے اوپر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھر گھر کے اندر جھگڑے نظر آ رہے ہیں، طلاقیں اب آئے دن گویا کہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ گویا یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک دوسرے بندھن سے نکل رہے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہاں تک کہ 15 20 سال کی عمر کی اولاد ہو جاتی ہے۔ اور طلاقوں کا ریشیو اگر آپ معلوم کریں
آؤ مدارس اسلامیہ کے حضرات علماء اور مفتیان کرام کے پاس، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جھگڑوں کا عالم یہ ہے، معمولی باتوں کے اوپر لوگ طلاق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک طلاق تو اس لیے ہوئی کہ مولانا ہماری بیٹی کو یہ کبھی بھی سنڈے پکنک کے لیے ہوٹل میں کھانے کے لیے نہیں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہ بھی طلاق کا سبب ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھو تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ ایک دلہے کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے زندگی گزاری جائے۔ میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا، یہ نازنین ہے، اس نازنین کے نخرے ہوتے ہیں، اور یہ نخرے اس مرد کے ذمہ ہے کہ اس کو برداشت کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ کچھ حبشی لوگ مسجد کے اندر آئے اور آ کر کے انہوں نے ایک کھیل دکھانا شروع کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے ممتاز تھا، سب سے الگ تھلگ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فطری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت زیادہ تھی، اور عائشہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ تھی۔ یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ حبشی لوگ ایک کھیل کا کرتب سکھانے کے لیے مسجد نبوی کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبوبہ یعنی کہ اپنی بیوی اور میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حمیرہ، اے حمیرہ۔ حمیرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حمیرہ کسے کہتے ہیں؟ حمیرہ کہتے ہیں اس عورت کو جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ نام تو تھا عائشہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بلا رہے ہیں، نخرے سے بلا رہے ہیں، ان کے نام کی رعایت کرتے ہوئے پکار رہے ہیں، اے حمیرہ۔ کبھی تو آپ فرماتے عائشہ کو یا عائش، کبھی تو آپ نے فرمایا یا عائشہ۔ ہاں، عربی زبان کے اندر اس طرح کے جملے بول کر کے کسی کے دل کو موہا جاتا ہے، کسی کو اپنا ہمنوا بنایا جاتا ہے۔ آج کا دلہا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بروچی گالی زبان سے نکالتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے پیار سے چائے کا پیالہ اپنے ہاتھ میں دے۔ ارے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اٹھتے ہوئے تو اس کو گالی دے رہا ہے، اور پھر چائے اور روٹی اور انڈے کا آملیٹ پیار اور محبت سے مانگ رہا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر بننے کی کوشش تو کر۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں پیالہ دیتی تھی اور میں جس پیالے سے پانی پیتی تھی، سرکار پوچھتے تھے عائشہ تو نے کس جگہ سے پانی پیا ہے، وہ تو بتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کی اسی جگہ کے اوپر اپنے ہونٹ مبارک لگاتے تھے جس جگہ سے عائشہ صدیقہ نے ہونٹ لگا کر کے پانی پیا ہے۔ محبت پلانی پڑے گی پہلے، پھر ادھر سے محبت کا برتاؤ ہوگا۔ یا حمیرہ، کیا فرمایا؟ اے حمیرہ۔ گوری چٹی عورت کو کہا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت عورتوں میں سے ایک عورت تھی، صدیق کی بیٹی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور امت کے ایک ایک فرد کی ماں تھی۔ حمیرہ، اتحبی، کیا تو چاہتی ہے کہ ان تنظری الیہم، تم یہ حبشی لوگ جو مسجد کے باہر آئے ہوئے ہیں یا مسجد میں آئے ہوئے ہیں، روایتوں میں الفاظ اسی طرح، کیا تم اس کھیل کو دیکھنا پسند کرو گی؟ حضرت عائشہ فرماتے، میں نے کہا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے دیکھنا ہے۔ فقام علی الباب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے مدینہ پاک دیکھا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کمرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں گنبد خضرا کے نیچے، وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ مبارکہ تھا، وہی آپ بھی آرام فرماتے تھے اور عائشہ صدیقہ بھی آرام فرمایا کرتی تھی، جو آج مسجد نبوی کا ایک جزو بن گیا ہے۔
خلافت عثمان حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں 2 صفوں کو آگے بڑھایا، وہ 2 صفیں اور اس کے بعد کی 2 صفیں، کل ملا کر کے 4 صفوں کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، وہاں پر حضرت عائشہ کھڑی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکال کر کے، جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہوگی یہ منظر سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نکال کر کے مسجد کی چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ عائشہ فرماتے ہیں، خود فرماتی ہے کہ اور میں نے وضعت ذقنی، میں نے اپنی یہ ٹھڈی، میں نے اپنی یہ تھوڑی ٹھڈی، یہ جو داڑھی والا حصہ ہے وہ یہ حصہ میں نے پیچھے سے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنے کندھے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ کو یوں رکھا اور ایک جانب میں ایک کندھے کے اوپر میں نے اپنی ٹھڈی کو رکھا اور پھر فرماتی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو علی خط ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گال مبارک کے ساتھ لگا دیا اور میں نے اس کھیل کو دیکھنا شروع کیا۔ ناز بتاتا ہوں عائشہ صدیقہ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بتاتا ہوں، ذرا سمجھو، یہ پیار کر کے دیکھو اور پھر دیکھو کہ گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ سنت سمجھ کر کے یہ پیار کرو اپنی بیویوں سے، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کنٹرول میں ان کو دے کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھنا ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو ایک کلمہ پڑھ کر کے ایک اجنبیہ کو، ایک پڑھائی عورت کو تمہاری بستر کی ایک رازدار عورت بنا کر کے دیا تھا، ظالم تو نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ کیا میرے نبی کے پاس، میرے نبی کی زندگی کے اندر تیری زندگی گزارنے کا تجھے کوئی نمونہ ہی نہیں ملا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھتی رہی، پوچھا حسبکی، عائشہ اب بس کروں یا نہیں یا رسول اللہ لا تعجل، اتنا جلدی کیوں کرتے ہیں؟ روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے، ہماری طرح کوئی ہوتا تو ارے تو تو نگڑی سے چال، تو ٹھائی کو، سمجھ میں آئی بات؟ تو تیرے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اربوں کھربوں صلاۃ و سلام کا نذرانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، قربان جاؤ، امت کے شوہروں کو اپنی بیویوں سے پیار کرنے کا طریقہ سکھلا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا عائشہ حسبکی، دوبارہ پوچھا کچھ دیر کے بعد، یا رسول اللہ لا تعجل، اتنی جلدی مت کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے۔ عائشہ فرماتے ہیں میں آپ پر سوار ہوں اور آپ کے کندھے پر میں نے ٹھڈی رکھی ہے اور آپ کے رخسار کے ساتھ میں نے اپنے چہرے کو ملا دیا ہے اور وہ کھیل دیکھ رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حسبک، اب بس کروں یا عائشہ کیا اب ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں اس لیے تھوڑی کہتی تھی کہ مجھے یہ کھیل دیکھنا بہت پسند ہے، بلکہ میں یہ بتلانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو پتا چل جائے کہ عائشہ کا رسول اللہ کے یہاں کیا مقام ہے اور رسول اللہ کا عائشہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ میں ان عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کیا، ورنہ مجھے یہ کھیل ایسا تو نہیں تھا کہ اتنا پسند ہے کہ میں اس کو دیکھتی رہوں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں اور میرے بزرگوں، یہ وہ قصے ہیں جو صرف مزے لینے کے لیے نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کی اسپاؤس لائف کے اندر دا موسٹ امپورٹنٹ، انتہائی زیادہ مہتوپورن، جب کوئی شوہر اس کو اپنا لیتا ہے ہم ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی لیتے ہیں کہ پھر عورت کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اسی کے ساتھ نبھا لیا کرتا ہے، پھر کبھی اس کے ساتھ اس کی زندگی سے کبھی بھی علیحدگی کی نوبت نہیں آتی ہے۔ گھروں کے اندر ماحول خراب ہوتا ہے، کبھی ایک آنے والی عورت کو کبھی ساس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی تانا دے دیا جاتا ہے، کبھی نند کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تانا دے دیا جاتا ہے۔ آنے والی عورت شوہر سے شکایت کرتی ہے کہ دیکھو تمہاری امی مجھے ایسا کہہ رہی ہے، دیکھو تمہاری بہن مجھے ایسا کہہ رہی ہے، دیکھو ہماری بڑی بھابھی یا چھوٹی بھابھی ایسا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر شوہر کے لیے بہت ہی بڑا
مرحلہ ہوا کرتا ہے کہ ایک جانب میں ماں کی ممتا اور محبت ہے، ایک جانب میں بہن جیسی کہے تو ننھی سی جس کے ہاتھ میں کبھی تو ہم جو ہے پیار کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ، اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بھی کبھی ظلم مت کرنا، ان کو کبھی بھی اس طرح کی اذیتیں مت پہنچانا۔ فرمان رسول بھی ہے ایک جانب میں، مرد جائے تو کہاں جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین سیمپل ہے، بہترین سیمپل، ایسا سیمپل 1450 سال گزر چکے ہیں، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی کبھی پیش کر سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان کے اعتبار سے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسل سے آ رہی تھی، لہذا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ایک وصف بہت خوبی کا پایا جاتا تھا، خوبصورت بھی تھی ایک، اور ساتھ ساتھ میں کھانا بڑا شاندار پکاتی تھی۔ سوکن جب ہوتی ہے 2 یا 3 یا 4، بلکہ گھر کی چند عورتوں میں بھی اگر کوئی ایک عورت بھلے سوکن نہ ہو، اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے اور اگر اس کی تعریف ہو جائے تو دوسری عورتوں کو اس کے اوپر تھوڑا سا حسد پیدا ہو ہی جایا کرتا ہے۔ یہ عام احوال کی بات ہے، عام حالات کے اندر ہے، اور کہا جائے تو یہ ایک دم جنرل اور سامانیہ بات کہی جا سکتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، عمر ابن خطاب کی ایک بیٹی، صدیق کی ایک بیٹی حمیرہ، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھی، وقت اجازت نہیں دیتا یہ، ورنہ بڑا دلچسپ یہ قصہ ہے کہ کس طرح حضرت صفیہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس موبائل دیکھنے کا وقت ہے، لیکن سرکار کی سیرت کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ خیر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہودیہ کی بیٹی کہتی ہے۔ اے یہودیہ کی بیٹی، تانا دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ مجھے حفصہ نے کیا تانا دیا ہے، یہودیہ کی بیٹی، یعنی یہود کی بیٹی، اگر ہم کو نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ کوئی کہہ دے تم کافر، تم مشرک، تم فلاں مذہب، تم فلاں مذہب کے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ان کو جب یہ بات کہی گئی کہ اے یہودی کی بیٹی، ان کو بھی بہت برا لگا، آخر عورت ہے، چنانچہ انہوں نے رونا شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہے۔ رونے کی وجہ پوچھی، گھر کا ماحول خراب ہوا، رو رہی ہے، وجہ پوچھی تو بات یہ سامنے آئی کہ صفیہ نے اس طرح کا، صفیہ کو حضرت حفصہ نے اس طرح کا تانا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس ماحول میں نہ ان کو نہ ان کو، کسی کو کچھ بھی کہے بغیر اس کنڈیشن سے جو خراب ہو چکا تھا، اس کو اتنے بہترین انداز سے اس ماحول کو درست فرمایا۔ آج کے شوہروں کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے، اس خراب واتاورن کو ختم کرنے کے لیے اور بہترین فضا قائم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو فرمایا، اس میں کیا ہوا؟ تم کہو لے اس سے کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، میرے چچا بھی نبی ہیں اور میں ایک نبی کی بیوی ہوں، یعنی حضرت موسیٰ کی بیٹی ہوں، حضرت ہارون کی بھتیجی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ اور صفیہ
تو صرف نبی کی بیوی ہے، نہ تیرا باپ نبی ہے نہ تیرا چچا نبی ہے، حفصہ نہ تیرا چچا نبی ہے نہ تیرا باپ نبی، صرف تجھے ایک فضیلت حاصل ہے، مجھے تو کتنی فضیلتیں حاصل ہے، تین فضیلتیں حاصل ہے۔ دیکھو اس طرح کے کرائسس کنڈیشن کو کس طرح مینیج کیا جائے۔ ویل مینیجر اگر آپ بن جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تو پھر ہم بہت سارے مسائل خود ہی حل کر لیں گے، کسی پنچایت کی پنچات کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولوی سرفراز سلمہ کے اس نکاح کو بے حد قبول فرماوے، جانبین میں مودت و محبت پیدا فرماوے، ذریعہ سکون بناوے، ذریعہ اولاد بناوے اور ذریعہ باہمی محبت بناوے، اور رب تبارک و تعالی ہر طرح کے حسد، فتنہ اور شر سے ان کی اور ان کے خاندان کی پوری حفاظت فرماوے، اور کہیں سنی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔